أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Taaleem 360-degree presents this video to have an idea that being Muslims we are bound to fast for long term. A Muslim is a whole time fast keeper. May Allah help us to obey him during the whole lifespan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو قسم کے روزے. ایک قسم کا روزہ تو رمضان میں ہوتا ہے. دوسری قسم کا روزہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا, کوئی نفلی روزہ ہوگا, کوئی شوال کے روزے ہوں گے یا شعبان کے روزے ہوں گے. نہیں, بلکہ ہم ایک اور ہی قسم کے روزے کی بات کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان مل گیا, کیونکہ نبی محترم نے فرمایا تھا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اللہ نے اس کے سب کا گناہ معاف کر دی. گویا ایک رمضان کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی وجہ سے اگر ہم نے احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ روزے رکھے ہیں تو ہمارے سارے سابقہ گناہ معاف ہو گئے ہیں, جیسے نبی محترم نے فرمایا. اس لحاظ سے ہم بہت زیادہ خوش قسمت ہیں. ایک روزہ تو وہ ہے جو ہم سحری سے افطاری تک رکھتے ہیں. یہ وقت کے دورانیہ کے لحاظ سے چھوٹا ہے. یہ صرف رمضان میں فرض ہے اور صرف عاقل و بالغ پر فرض ہے. اس طرح کے روزے یکم رمضان سے شروع ہوتے ہیں اور شوال کے چاند کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں, اور یہ سال میں صرف ایک ماہ رکھنا ہوتے ہیں. اس لحاظ سے دورانیے کے لحاظ سے یہ روزہ چھوٹا روزہ ہے, کیونکہ اس کا جو دورانیہ ہے, جو اس کا وقت ہے, وہ تھوڑا ہوتا ہے سحری سے افطاری تک. یہ جو کم دورانیے کا روزہ یا چھوٹا روزہ ہوتا ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس روزے میں حرام اور ناجائز اعمال اور اقوال سے تو بچتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے کام جو عام دنوں میں جائز ہوتے ہیں ان سے بھی ہم رک جاتے ہیں. کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. کھانا پینا عام حالات میں جائز ہے, ہم رمضان میں سحری اور افطاری کے درمیان کھانا پینا نہیں کرتے. اسی طرح کے دیگر ایسے کام ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ رمضان کے علاوہ جائز ہیں, لیکن وہ رمضان میں سحری سے افطاری تک وہ جائز نہیں ہیں. گویا کہ وہ کام جو جائز تھے اللہ نے وہ بھی منع کر دیے, ان کا کرنا بھی ناجائز ہو گیا, ان کا کرنا بھی حرام ہو گیا, حالانکہ وہ حلال کام تھے, جائز کام تھے. ناجائز کام تو رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی ناجائز ہیں. اور یہ رمضان کے مہینے میں جائز کام کس نے منع کیے کہ یہ سحری سے افطاری تک یہ کام نہیں کرنا, کھانا پینا نہیں کرنا, یہ اللہ نے منع کیے. اور وہ ناجائز کام جو مستقل ناجائز ہیں وہ کس نے منع کیے کہ نہ کیے جائیں؟ وہ بھی اللہ ہی نے منع کیے. یعنی کھانا پینا عام دنوں میں حلال ہے اور جائز ہے, لیکن روزے میں یہ حرام اور منع ہو گیا ہے. جو ناجائز اور حرام کام ہیں وہ تو رمضان میں بھی منع ہیں اور رمضان کے بعد پورا سال بھی منع ہے. ان ناجائز کاموں کی پوری تفصیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے, ہم علماء سے سنتے ہیں. لیکن زیادہ جو عام زندگی میں جن ناجائز کاموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سود ہے, سودی کاروبار کرنا ہے, چوری, ڈاکہ زنی, جھوٹ, غیبت, تجسس, برے نام رکھنا, طعنہ زنی, وعدہ خلافی, حرام خوری, ذخیرہ اندوزی, ملاوٹ, رشوت, بے پردگی, بے حیائی, بے ادبی, بد اخلاقی, ناجائز منافع خوری,
شرک و بدعت، فضول گوئی، نشہ، دل آزاری، والدین کی بے ادبی و توہین، افواہ بازی اور دیگر مکروہات و ممنوعات، یہ ایک مسلمان کے لیے سارا سال بلکہ ساری زندگی منع ہے۔ اور یہ منع کس نے کیے ہیں؟ یہ اسی اللہ نے منع کیے ہیں جس نے رمضان میں ہمیں کھانے پینے اور دیگر جائز کاموں سے بھی اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسی اللہ نے یہ سارے کام رمضان کے علاوہ بھی پوری زندگی منع کیے ہیں۔ چھوٹے روزے تو رمضان ختم ہوا تو وہ ختم ہو گئے، لیکن ایک بڑا روزہ بھی ہے جو یکم شوال سے شروع ہوتا ہے اور پورا سال بلکہ پوری عمر جاری رہتا ہے۔ اس کی کوئی افطاری نہیں ہے۔ رمضان کے چھوٹے روزے میں صرف کھانا پینا اور دیگر چند کام منع ہیں۔ رمضان میں اللہ نے جائز کاموں سے بھی روک دیا، اور جو ناجائز کام منع تھے وہ تو منع ہی ہیں، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان نہ ہو۔ اللہ نے یہ رمضان اور رمضان کے روزے اس لیے رکھے ہیں، اور اللہ نے جائز کاموں سے اس لیے روکا ہے تاکہ وہ ہمیں سبق دے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو جائز کاموں سے بھی رک جاؤ تاکہ تم ناجائز کاموں سے بھی رک سکو۔ رمضان مومن کی تربیت کا ایک انداز ہے کہ جب اللہ کے کہنے پر ان کاموں سے بھی رک سکتے ہو جو جائز اور مشروع ہیں، تو پھر ان کاموں سے بھی رک جاؤ جو مستقل اللہ نے حرام اور ناجائز قرار دیے ہیں۔ تو یہ ایک تربیت کا معنی ہے۔ اس کا مقصد اہل ایمان کی تربیت کرنا ہے کہ جب جائز کاموں سے رک سکتے ہو اللہ کے حکم پہ، تو ناجائز کاموں سے بھی اسی کے حکم سے رکے رہو، ناجائز کاموں میں بھی نہ پڑو اور ناجائز کاموں میں بھی شامل نہ ہو۔ اللہ نے رمضان کا چھوٹا روزہ اس لیے ہم پر فرض کیا تھا تاکہ اس چھوٹے روزے میں، اس کم عرصے میں، اس کم دورانیے میں ہم جائز کاموں سے بھی رکے رہیں اور ناجائز کاموں سے بھی رکے رہیں۔ لیکن جب یہ رمضان ختم ہو گیا یا جب رمضان ختم ہو جائے گا تو وہ جو جائز کام بھی اللہ نے منع کیے تھے ان کے اوپر سے تو اللہ نے وہ حکم اٹھا دیا۔ اب وہ کام ہمارے لیے جائز ہو گئے ہیں، یعنی کھانا پینا اور دیگر امور، یہ اب جو رمضان میں منع تھے سحری سے افطاری تک، وہ اب منع نہیں رہے۔ اب ہم پورا دن کھا پی سکتے ہیں اور دیگر جو ہیں وہ کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو حرام کام ہے جو رمضان میں منع تھے وہ تو اب بھی منع ہیں۔ تو جتنے بھی غلط کام تھے، جتنے بھی اللہ کے بغاوت کے کام تھے، ان سب سے تو اب بھی رکنا ہے۔ جس اللہ کے حکم سے ہم نے روزے رکھے، جس اللہ کے حکم سے ہم سحری سے افطاری تک جائز اور مشروع کاموں سے بھی رکے رہے، اسی اللہ نے یہ دیگر کام جن کی تفصیل قرآن حکیم میں اور حدیث سے مبارکہ میں موجود ہے اور جن سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے، رمضان کے ختم ہوتے ہی اگر ہم ان کو شروع کر دیں اور ہم وہ سارے غلط و ناجائز کام کرنا شروع ہو جائیں تو رمضان کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ رمضان کا مقصد تو یہی تھا کہ ہماری تربیت ہو۔ اگر ہم نے چھوٹے روزوں میں تو بڑا اہتمام کیا، لیکن یہ بڑا روزہ جو یکم شوال سے شروع ہو رہا ہے اور پورا سال جاری رہے گا بلکہ پوری عمر جاری رہے گا، اگر ہم نے اس اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور اللہ کے احکامات کا احساس نہیں کیا تو پھر اس رمضان کے روزے رکھنے کا بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ چھوٹا روزہ یعنی کم دورانیہ کا روزہ ہماری تربیت کرتا ہے اس بڑے روزے کی جو یکم شوال سے شروع ہوتا ہے اور پورا سال بلکہ پوری زندگی باقی رہتا ہے۔ یہ چھوٹے روزے جو ہیں
اس کی افطاری ہے، چھوٹے روزے کی افطاری ہے، اس کی سحری ہے، لیکن بڑے روزے کی سحری اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب کوئی انسان بالغ ہوتا ہے، اور اس کی کوئی افطاری نہیں ہے، کیونکہ یہ روزہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب انسان اس دنیا میں آخری سانس لیتا ہے۔ تو یہ بڑا روزہ جو ہے اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ رمضان کے دوران جائز کاموں سے رک کر اور ناجائز کاموں سے رک کر ہمیں جو تربیت ملی، ہم نے جو تربیت حاصل کی، اس تربیت کو اب اس بڑے روزے میں استعمال کرنا ہے۔ ان چھوٹے روزوں کا آغاز اور اختتام ہمیں معلوم ہے، یہ یکم رمضان سے یکم شوال تک ہیں، اس کے بعد صرف جائز افعال و اعمال پر سے پابندی اٹھا لی جائے گی، اور جائز کام پھر سے جائز اور حلال ہو جائیں گے، لیکن وہ حرام اور ناجائز کام جو رمضان میں حرام اور ناجائز تھے ہی، وہ اب بھی بند ہوں گے۔ یکم شوال کے بعد ان پر سے پابندی نہیں اٹھائی جائے گی، وہ تو مستقل منع اور حرام ہے۔ کیا ہم ان سے بچیں گے؟ کیا پورا سال ان سے بچنے کا اہتمام کریں گے؟ کیا ہم ان سے اجتناب کریں گے؟ کیا اس بڑے روزے کا خیال رکھیں گے، یا یکم شوال کے آتے ہی اس بڑے روزے کو توڑ دیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ دیکھیں، اگر رمضان کا ایک روزہ ٹوٹ گیا یا نہ رکھا جا سکا تو اس کی قضا ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں، یا مسکین و نادار کو کھانا کھلا دیں۔ اگر جان بوجھ کر ایک روزہ توڑ دیا تو ایک کے بدلے میں 60 روزے رکھیں یا مساکین و ناداروں کو کھانا کھلائیں۔ گویا چھوٹے روزے کی کوئی نہ کوئی قضا ہے، لیکن محترم بہنوں اور بھائیوں، اس بڑے روزے کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کی سحری تو ایک مسلمان کے بالغ ہوتے ہی ہو جاتی ہے، اور اس کی افطاری کا وقت ہی نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اس کی افطاری سے قبل ہی بندہ خود ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا بدلہ جنت یا جہنم ہے۔ چھوٹے روزے کی قضا ہے، لیکن بڑے روزے کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کی قضا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے ہم نے اس بڑے روزے کا خاص اہتمام کرنا ہے، کہیں وہ بڑا روزہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں اس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ سے کوئی بغاوت نہ ہو جائے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کہیں وہ بڑا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ اگر وہ بڑا روزہ ٹوٹ گیا تو یاد رکھیں، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارا ہے، ہم نے چھوٹے روزے کا تو بڑا اہتمام کیا، اس کا بڑا خیال رکھا، ہم اس بڑے روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہم تک ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اس بڑے روزے کو رکھنے کے لیے توفیق مرحمت فرمائے۔